الحمد لله الحمد لله والمدح لله الحمد لله والعظمة لله الحمد لله والحكم لله الحمد لله والهيبة لله الحمد لله والأمر لله الحمد لله والصفات لله الحمد لوليه والصلاة على نبيه والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال. قرآن پاک لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقلب قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. صدق الله مولانا العظيم.
وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام دوست احباب بلند آواز سے درود پاک۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على آل محمد، صل على جمال محمد، صل على إكمال محمد، صل على عينين محمد شفتين محمد، صل على رجلين محمد، صل على حسنين محمد۔ بلغ الغلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله۔ اللهم صل على حسيننا وجميلنا وأجملنا وأكملنا على محمد۔ اونچی آواز سے کہیں، آواز آنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہا ہوں، درود پاک پڑھنا، صلی اللہ علیہ وسلم کہنا، یہ واجب ہے۔ آواز آنی چاہیے مسجد میں کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پانی لو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صل علی حکم حکمت محمد، اللہم صل علی محمد ووصل محمد ونسل محمد وسنت محمد وعدل محمد۔ اللہم صل علی محمد محمدا ومنورا ومكرما ومعظما في القائنات۔ اللهم صل على فضيلة محمد وشريعة محمد ونصيحة محمد وفضيلة محمد۔ اللهم صل على بطن زهر محمد، ظهر عصر عشاء فجر محمد۔ اللهم صل على جماعة محمد، رفيق محمد، صديق محمد۔ اللهم صل على عدل محمد وعمر محمد۔ اللهم صل على قرآن محمد وإعلان محمد وبيان محمد وعثمان بن عفان محمد۔ اللهم صل على محمد حبي محمد وتقي محمد وعلي محمد۔ اللهم صل على حبيبة محمد وشريفة محمد وعائشة خديجة وأم حبيبة وحفصة محمد ونائمة وعازمة وراكعة ورقية وأم كلثوم وفاطمة وزينب محمد۔ اللهم صل على صحب أصحاب محمد
كما صليت وسلمت وأكرمت وأطهرت وأنورت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز بھائیوں اور دوستوں، چند ایک باتیں آپ حضرات کے سامنے شب برات کے حوالے سے انشاءاللہ کروں گا. اگر آپ حضرات کی توجہ میری طرف رہی تو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی. میرے بعد انشاءاللہ خصوصی خطاب جناب محترم مولانا شاہد اکبر مخدوم صاحب وہ آ رہے ہیں، انشاءاللہ وہ کریں گے. میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ رات، آج کی جو رات ہے، یہ رات بڑی برکتوں والی رات ہے، بڑی عظمتوں والی رات ہے. اس رات کی بہت شان ہے. میں نے خطبہ کے اندر قرآن کریم میں سے چند ایک آیتیں تلاوت کی ہیں اور ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے. آخری پارے کی آیتیں ہیں. سب سے پہلے آپ ان کا ترجمہ اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا لیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے پروردگار کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. تیرا رب کرم کرنے والا ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک، اس نے تجھے پیدا کیا اور تجھے ٹھیک ٹھیک بنایا اور پھر تیرے اندر اعتدال پیدا کیا. فی ای صورت ما شاء رکبک، جس طرح اس نے چاہا ویسے ہی تیری صورت کو بنا دیا. بنانے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اور اللہ تعالی سے جو غافل انسان ہیں ان کو اللہ تعالی اپنی طرف دعوت فکر دے رہا ہے. اور حدیث میں کیا فرمایا؟ وَقَلِّبْ قُلُوبَنَا بِالْقُرْآنِ، اے اللہ ہمارے دل کو قرآن کے ساتھ نور سے بھر دے. وَزَيِّنْ أَخْلَاقَنَا بِالْقُرْآنِ، ہمارے اخلاق کو قرآن کریم کے ساتھ زینت عطا فرما. وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ بِالْقُرْآنِ، ہمیں قرآن کریم کے صدقے جنت میں داخل فرما. وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ بِالْقُرْآنِ، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا. یہ حدیث ہے اور دعا بھی ہے. میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالی قرآن کریم کے اندر اتنے خوبصورت انداز کے ساتھ اپنے بندوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے. فرمایا، یا ایھا الانسان، رب العالمین یہ آواز لگا رہا ہے عرشوں سے. یا ایھا الانسان، او
بھاگے ہوئے انسان، او غافل انسان، او میرے نافرمان انسان، او مجھ سے بغاوت کرنے والے انسان، ما غرک بربک الکریم، میری طرف لوٹا، میری طرف پلٹ آ، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ کبھی کسی نافرمان کو ایسے کسی نے آواز دی ہے اتنے پیار سے؟ کبھی آپ نے دیکھا پولیس مجرم کو کس طرح پکڑتی ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ سخت ترین استاد شاگرد کو کس طرح مارتا ہے اور اس کے پیچھے کس طرح بھاگتا ہے؟ لیکن مالک کا نافرمان بندہ، لیکن وہ کیسے آواز لگا رہا، او میرے بندے میری طرف آ جا، تیرا رب بڑا کریم ہے، بڑی کریم ذات ہے۔ جب کوئی نالائق بیٹا گھر سے بھاگ جائے نا تو وہ ہوٹل کے برتن صاف کر کے اپنا تو گزارا کر لے گا، اپنا پیٹ تو پال لے گا، لیکن اس کی ماں کے حلق سے نیچے لقمہ نہیں جاتا، اس کی یاد میں وہ تڑپتی رہتی ہے، اس کا باپ بے چین رہتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ پھر اخباروں پر اشتہار دیے جاتے ہیں کہ اس طرح کا میرا بیٹا ہے، یہ اس کا نام ہے، اس طرح کے اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس طرح اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ اگر کسی نے دیکھا ہو تو اس نمبر پر رابطہ کر لیں اور ہمیں بتائیں اور انعام حاصل کریں۔ اور نیچے لکھا ہوتا ہے نوٹ، اگر وہ خود پڑھ رہا ہے تو واپس لوٹ آئے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح رب العالمین آواز دے رہا ہے کہ او میرے نافرمان بندے میری طرف آ جا، تجھے کچھ نہیں کہا جائے گا، میری طرف آنا تیرا کام ہے، ایک دفعہ معافی مانگنا تیرا کام ہے، تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دینا میرا کام ہے۔ حدیث میں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب کوئی گناہگار بندہ اپنے گناہوں سے رب العالمین کے در پہ آ کر توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اسے اس طرح کر دیتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہگار کی آنکھ کے پانی کا قطرہ اللہ کے غصے کی آنکھ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا، فرمایا کہ اگر کوئی شخص صحرا میں سے گزر رہا ہو اور وہ تھک جائے، اسے نیند آ جائے، وہ کسی درخت کے نیچے لیٹ جائے، جب اس کی اچانک آنکھ کھلے تو نہ اس کے پاس اس کی سواری ہو، نہ اس کا سامان ہو، وہ دور تک دیکھتا پھر رہا ہے، کہیں بھی اس کو سواری نظر نہیں آ رہی، نہ اس کو سامان مل رہا ہے، تو وہ تھک کر، جو لوگ صحراؤں میں سفر کرتے ہیں نا وہ اس بات کو جانتے ہیں، جب کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جائے، سواری بھی گم ہو جائے تو پھر سیدھی سیدھی موت ہوتی ہے۔ وہ موت کے انتظار میں
آ کر بیٹھ گیا. پھر دوبارہ اس کی آنکھ لگ گئی. جب اس کی دوبارہ آنکھ لگی، اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے. وہ دیکھتا ہے اس کی سواری بھی اس کے پاس کھڑی ہے، سامان بھی اس کے پاس کھڑا ہے. وہ اتنا خوش ہوا، وہ اتنا خوش ہوا، خوشی کا عالم ہے. اس کی زبان سے یہ جملے نکلے: اللہم انت عبدی وانا ربک. وہ اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. عربی کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کہنے لگا: اللہم انت عبدی، اے اللہ تو میرا بندہ، وانا ربک، میں تیرا رب. اتنا خوش ہوا. کہنا تو اس نے یہ تھا کہ اے اللہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ. لیکن اس نے کہا اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اسے اتنی خوشی ہوئی، اس کا اونٹ بھی واپس آ گیا، سامان بھی واپس آ گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی زیادہ رب العالمین خوش ہوتے ہیں جب رب العالمین کے سامنے گناہگار بندہ کر معافی مانگتا ہے. اس سے بھی زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے. میرے بھائی اور دوستو، یہ شب برات کی رات بڑی عظمتوں والی رات ہے. ویسے تو اللہ کی رحمتیں روزانہ ہی اپنے بندوں کو آوازیں دے رہی ہیں، لیکن اس رات اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے. رب العالمین فرماتے ہیں مجھ سے جو کچھ مانگنا چاہتے ہو مانگو، میں آج عطا کروں گا. کوئی بیمار ہے مجھ سے مانگے، میں اسے صحت دوں گا. کوئی پریشان ہے میں اس کی پریشانی کو حل کروں گا. میرے در پہ آئے. رب العالمین اس رات کو اپنے بندوں کا انتظار کرتا ہے. بڑی عظمتوں والی رات ہے. ماں اپنے بیٹے سے اتنی محبت کرتی ہے، اتنی محبت کرتی ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی. آپ جہاں بھی چلیں جائیں کوئی چیز بھی خالص نہیں ملے گی، لیکن ماں کی محبت آج بھی خالص ہے. لوگ سمندر کے کنارے پر تو پہنچ جاتے ہیں، لیکن ماں کے پیار کے کنارے تک آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا. لیکن میرا سوال ہے کہ یہ محبت اور پیار کیوں ہے؟ اس لیے کہ ماں نے جنم دیا ہے. ماں کو تو اتنی محبت اور پیار ہے، لیکن رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، میں نے پیدا کیا. الذی خلقک فسواک فعدلک. او میرے بندے میں نے تجھے پیدا کیا اور تجھے ٹھیک ٹھیک بنایا. اللہ سے ہمارا رشتہ کہ اس نے ہمیں پیدا کیا اور وہ ہمارا خالق ہے. ماں کی گود سے جب بچہ بھاگ جائے نا تو ماں کہتی ہے بیٹا واپس لوٹا، ایسی ٹھنڈی ہوا تجھے کہیں نہیں ملے گی. اور جب رب العالمین کے در سے بندہ بھاگ جائے، نافرمانیاں کرے، تو رب العالمین بھی پیار سے آواز دیتے ہیں او بھاگے ہوئے انسان میری طرف آ جا، تیرا رب بڑا کریم ہے، بڑی کریم ذات ہے. آنا تیرا کام ہے، تیرے سارے گناہوں کو معاف کرنا میرا کام.
میرے بھائی اور دوستو، یہ شب برات کی رات حدیث میں آیا ہے باقی راتوں سے بہت فضیلت رکھنے والی ہے۔ اس رات کو نفلی عبادت کرنا، نوافل پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، تسبیح نماز پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، ذکر اذکار کرنا، مسجد میں وقت گزارنا، یہ حدیث میں آیا ہے کہ اس رات کو عبادت کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ رب العالمین آسمانوں سے آواز لگاتے ہیں۔ پہلی آواز آج کی رات کو حل من مستغفر، کوئی ہے مغفرت کروانے والا، میں آج اس کی مغفرت کر دوں۔ یہ پہلی آواز۔ رب العالمین دوسری آواز لگاتے ہیں آسمانوں سے، کوئی ہے مصیبت میں مبتلا، کوئی ہے پریشانی میں مبتلا، وہ میرے در پہ آئے، میں اس کی مصیبتیں اور پریشانیاں ختم کر دوں۔ ساری رات یہ رب العالمین آواز لگاتے ہیں، لیکن آج کا مسلمان غافل ہو چکا ہے۔ فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون۔ بس یہ دنیا کے 4 دن تمہیں اچھے لگ رہے ہیں، دنیا کے 4 دنوں کے اندر تم نے اپنا دل لگا لیا۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ، آخرت کے دن سے تم غافل ہو چکے ہو۔ جو دن حقیقتاً آئے گا، جس نے اس دن کا انکار کیا، اس نے قرآن کریم کی آیت کا انکار کیا۔ جو اس دن کی تیاری نہیں کرتا، رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس دن کی قسمیں اٹھا اٹھا کر یاد دہانی کروائی۔ فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ، یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ 29 پارے کی سورہ شروع ہو رہی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مولوی اپنے پاس سے باتیں کرتے ہیں، مولویاں دیا گلنا، مولویاں دا مذاق۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، ترجمہ پڑھنا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، قیامت کا دن ہر ایک پر آئے گا، ہر ایک نے قیامت کا دن اس نے دیکھنا ہے، ہر ایک نے۔ بڑا خوفناک دن ہے، پریشانی کا عالم ہے۔ پاؤں میں جوتا نہیں اس دن، سر پہ کپڑا نہیں اس دن، تن پہ لباس کوئی نہیں۔ رب العالمین نے اس دن سوال کرنا ہے، بتاؤ دنیا کے اندر کیسے وقت گزار کر آئے ہو؟ میری بات کو مانا تھا کہ اپنی من چاہی پر زندگی گزار کر آئے ہو۔ لا اقسم بیوم القیامہ، بڑا خوفناک دن ہے۔ اس دن عورت بھی ننگی ہے، مرد بھی ننگا ہے، اور یہ زمین تانبے کی ہے۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور رب العالمین اس دن فرمائیں گے کیا کچھ کر کے آئے ہو دنیا کے اندر؟ آج لوگ کہتے ہیں مریں گے تو دیکھا جائے گا، یہ مولویوں کی باتیں ہیں۔ مرنا تو ہے نا صاحب نے، یہ بھی قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ ہے۔ 2 پارہ، 4 پارہ۔
یہ آیت فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چاہے کوئی بچہ ہے، چاہے کوئی جوان ہے، چاہے کوئی بوڑھا ہے، چاہے مرد ہے، چاہے عورت ہے، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آج جس دماغ کے ساتھ تو سوچتا ہے نا کہ یہ کر لوں، یہ کر لوں، دنیا بنا لوں، گاڑیاں لے لوں، قبر میں جائے گا 4 دن کے بعد تیرا یہ دماغ پگھل کر کانوں کی طرف سے نکل جائے گا۔ 4 دن کے اندر تیری آنکھیں پھٹ جائیں گی، تیرے دان ٹوٹ جائیں گے، کیڑے تیرا انتظار کر رہے ہیں، پتہ نہیں تیری آنکھ کو پہلے کیڑے کھائیں گے یا تیرے لبوں کو پہلے کھائیں گے، تیرے ہونٹوں کو یا تیرے رخساروں کو۔ 4 دن کے بعد قبر میں یہ دماغ پگھل کر کانوں کی طرف سے نکل جائے گا، پیٹ پھٹ جائے گا، مریں گے تو دیکھا جائے گا، پھر دیکھا تو جائے گا، مریں گے تو۔ قرآن کریم ہر ایک بات کھول کھول کر بیان کر رہا ہے۔ فرمایا 29 پارہ، فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ آیت ہے کہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر موت اور زندگی کو اس لیے بنایا تاکہ وہ ہمیں دیکھے۔ کیا دیکھے؟ کہ اچھے اعمال کر کے آتا ہے یا برے اعمال کر کے میرے پاس آتا ہے۔ یہ ہم اس دنیا میں آئے نہیں تھے، اس سے پہلے قرآن کریم نازل ہے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج ہم آخرت کے دن سے غافل ہو گئے، یاد کوئی نہیں، اور قبر روزانہ آوازیں دے رہی ہے۔ پہلی آواز انا بیت الدود، میرے اوپر چلنے والے میرے پاس تیاری کر کے آنا، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ دوسری آواز انا بیت الوحدہ، میرے پاس تیاری کر کے آنا، میں تنہائی کا گھر ہوں۔ تیسری آواز انا بیت الوحشہ، میرے پاس تیاری کر کے آنا، میں دہشت کا گھر ہوں۔ یہ قبر روزانہ آواز دے رہی ہے۔ قبر جسے ہم نے یاد نہیں کیا وہ ہمیں روزانہ یاد کر رہی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ہمیں آخرت کے دن کی تیاری کرنی چاہیے، اللہ کے در پہ جھک جانا چاہیے۔ خدا کی قسم ہر ایک نے مرنا ہے، اور بڑا خوفناک دن ہے، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، پریشانی کا عالم ہوگا، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، بیٹا ماں سے، بیٹا باپ سے، باپ بیٹے سے کہے گا میں تو جانتے نہیں ہوں تو کون ہے۔ جس اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے ساری زندگی حرام حلال کی تمیز نہیں کی اس نے، اوروں کے حق کھا کھا کر گھر میں لاتا رہا، کہے گا میں تمہیں جانتے ہی نہیں ہوں تم کون ہو، جاؤ۔ ہر ایک کو اپنی اپنی، یہ بھی قرآن کریم کا فیصلہ ہے۔ سورۃ عبسہ میں اللہ نے فرمایا۔ میرے بھائیو اور دوستو، آج کی رات بڑی برکتوں والی رات ہے، بڑی عظمتوں والی رات ہے، لیکن اس رات کے اندر بھی 8 آدمی ایسے بدقسمت ہیں، بدبخت ہیں، جن کی بخشش نہیں، نہ اس رات کو ہوتی
نہ لیلۃ القدر کی رات کو ہوتی ہے جو آگے آنے والی ہے رمضان المبارک میں۔ ہم دیکھیں کہ کہیں وہ 8 کام ہمارے اندر تو نہیں پائے جاتے، اگر پائے جاتے ہیں تو آج سے توبہ کرنے پکی، نہیں تو اگر توبہ پکی نہ کی تو کوئی مغفرت نہیں، کوئی بخشش نہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، بات قرآن کی ہے اور حق بات ہے۔ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، لیکن وہ مار ذوالفقار صاحب ایک دن اندر فرما رہے تھے، جو آدمی حق بات کرتا ہے نا یا کوئی کام اچھا کر لے تو لوگ کہتے ہیں یہ مولویوں کے ہاتھ چڑھ گئے، یہ پاگل ہو گئے، اے جھلا ہو گئے، اے تکملہ ہو گیا، مولویاں دے ہاتھ چڑھ گیا۔ مولویاں نے دسے اسی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 16ویں پارے کے اندر فرمایا، جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں نا، کل قیامت کے دن جب اٹھیں گے نا اندھے ہوں گے، اور پھر رب العالمین سے عرض کریں گے، سوال کریں گے کہ دنیا کے اندر تو ہم دیکھنے والے تھے لیکن آج ہم اندھے کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس وقت کہ دنیا کے اندر تمہارے پاس کچھ میرے نیک بندے آئے تھے، نیک لوگ آئے تھے، انہوں نے میری طرف تمہیں بلایا تھا، تم نے ان کا مذاق اڑایا تھا، دنیا کے اندر تم نے میری پرواہ نہیں کی، میرے حکموں کی، آج مجھے تمہاری پرواہ نہیں۔ پھر فرشتوں کو حکم دیں گے کہ انہیں پکڑ کر جہنم میں ڈالو۔ یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا، یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، تبلیغ والا دیا گلا نہیں، انجے گلا چبلا مار دیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کسی کو کوئی اچھی بات بتائیں، یہ مولویوں کی باتیں، قرآن کریم کی باتیں کر رہے ہیں مولوی۔ 8 آدمی ایسے ہیں کہ ان کی اس رات کو بھی بخشش اور مغفرت نہیں ہے۔ سب سے پہلے وہ شخص نمبر 1 جو مشرک ہو، مشرک اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو شریک ٹھہرانے والا، مشرک کی اس رات کو مغفرت نہیں، بخشش نہیں۔ مشرک کہتے کسے کہ جس چیز کا مطالبہ اللہ سے کیا جائے اسی چیز کا مطالبہ اللہ کی مخلوق سے کیا جائے۔ قرآن اسے 5ویں پارے کے اندر مشرک کہتا ہے، اور یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے۔ 5واں پارہ ہے، رکوع شروع ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ، یہ آیت فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما۔ جس نے اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو شریک ٹھہرایا، رب العالمین اس کی مغفرت نہیں کریں گے، اس رات کو اس کی بخشش نہیں کریں گے۔ اور یہی نصیحت حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو فرمائی تھی۔ قرآن کریم کے اندر رب العالمین نے اس نصیحت کو محفوظ کیا۔ 21 پارہ میرے سامنے کھلا ہوا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔
حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا او میرے بیٹے میری نصیحت پر عمل کرنا، میری اس نصیحت کو یاد رکھنا، دنیا کے اندر تو کہیں بھی ناکام نہیں ہوگا۔ وہ نصیحت کون سی تھی؟ ان الشرک لظلم عظیم، میرے بیٹے شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو شریک نہ ٹھہرانا۔ جس نے اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو شریک ٹھہرایا وہ مشرک ہے۔ مشرک کی اس رات کو مغفرت نہیں ہے۔ نمبر 2، حضرت تشریف لے آئے، زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ نمبر 2، شراب کا عادی، شراب پینے والا، اس کی اس رات کو مغفرت نہیں۔ شراب پینے والا ہو یا شراب بیچنے والا ہو، خود پینا یہ جرم، دوسروں کو پلانا یہ اس سے بڑا جرم۔ شراب پینے والا، شراب کا عادی اور شراب بیچنے والا، یہ دونوں ایسے ہیں ان کی اس رات کو مغفرت نہیں ہے۔ نمبر 3، زنا کرنے والا، زنا کا عادی۔ نمبر 4، والدین کا نافرمان، والدین کا نافرمان، والدین کو گالیاں بکنے والا، والدین کے سامنے بکواسات کرنے والا، غلط الفاظ منہ سے نکالنے والا، ایسا شخص اس کی اس رات کو بخشش نہیں۔ والدین کے ساتھ تعلقات ختم کرنے والا، والدین کو سامنے گالیاں نکالنے والا شخص، اس کی اس رات کو نہ مغفرت نہ بخشش۔ اور ناحق کسی کو قتل کرنے والا، قاتل، جس نے کسی کو ناحق قتل کر دیا، اس قاتل کی بھی اس رات کو بخشش نہیں۔ اور اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، یہ ٹخنے ان سے نیچے رکھنے والا یہاں پر، اس آدمی کی بھی اس رات کو بخشش نہیں۔ اور یہ حکم اس وقت آئے گا جب آدمی کھڑا ہوگا، اگر لیٹا ہوا ہے یا بیٹھا ہوا ہے تو اس وقت نہیں۔ یہ تکبر کی علامت ہے، اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا، اور رب العالمین کو تکبر پسند نہیں۔ اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات ختم کرنے والا۔ اور 8واں، کسی مسلمان کا اپنے دل کے اندر بغض رکھنے والا جو آدمی ہے، اس کی اس رات کو بخشش نہیں۔ حسد کرنے والا، اگر یہ گناہ کسی کے اندر پائے جاتے ہیں تو وہ توبہ استغفار کر لے، آج پکی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے۔ اگر وہ ان گناہوں پہ ڈٹا رہا، پھر اس نے شروع کر دیے، حدیث میں اندر کتاب پڑی ہوئی ہے، حدیث میں بہت سخت الفاظ آئے ہیں کہ جو آدمی توبہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، یہ سمجھ کر کہ اللہ بڑا رحیم ہے معاف کر دے گا، اس سے بڑا بغیرت کوئی نہیں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اندر کتاب پڑی ہوئی ہے، میں دکھا سکتا ہوں کہ اس سے بڑا منافق تو منافق نہیں، منافق جہنم میں جائے سدھا۔ جو آدمی یہ سمجھ کر گناہ کرتا ہے کہ اللہ رحیم ہے معاف کر دے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، پکی توبہ کریں، یہ جو شرط ہے نا، یہ پکی توبہ کے کہ اللہ آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا، بس میری پکی توبہ، اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمنہ کے لال نے فرمایا کہ یہ رات بڑی عظمتوں والی رات ہے، شب برات کی، شعبان کی 15ویں رات۔ اس رات کو رب العالمین آسمان دنیا پر آتے ہیں اور آ کر آواز لگاتے ہیں، پہلی آواز لگاتے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ،
او میرے بندے چاہے تیرے گناہ جتنے بھی ہیں، او میرے بندے چاہے تیرے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہیں، او میرے بندے چاہے تیرے گناہ سمندر کے قطروں کے برابر کیوں نہ ہو، او میرے بندے چاہے تیرے گناہ آسمانوں پر جو ستارے ہیں ان کے برابر کیوں نہ ہو، او میرے بندے چاہے تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو کہ زمین سے لے کر آسمان تک جتنا خلا ہے یہ سارا بھر جائے، لیکن یاد رکھنا اپنے گناہوں پر بھی نظر رکھنا، اور ساتھ ساتھ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت پہ بھی نظر رکھنا۔ دوسری جگہ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ او میرے بندے چاہے تیرے جتنے بھی گناہ ہیں میں بڑا غفور الرحیم ہوں، میں معاف کر دوں گا، میرے در پہ آ جا، سچی توبہ کر لے، پکی توبہ کر لے، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ آج کی رات رب العالمین ساری رات آوازیں لگاتے رہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہم توبہ کر لیں، موت کے وقت توبہ قبول نہیں، آج توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔